مغفرت کی عطا چاہتا۔ لکھا ہے کہ مدینہ طیبہ میں دو یہودی عالم آئے، اس علاقے کو دیکھ کر کے اپنی کتاب تورات کی روشنی میں ایک دوسرے کو کہنے لگے کہ یہ علاقہ تو وہ معلوم ہوتا ہے جو آخری نبی کا مسکن اور اس کا وطن، اس کا علاقہ ہے۔ پھر کچھ لوگوں سے ان کو معلوم ہوا کہ یہاں کوئی شخص ایسا ہے جو بزرگ ہے، لوگ اس کو نبی کہتے ہیں، تو انہوں نے بھی ٹھانی کہ ہم اس سے ملاقات کریں۔ جب آئے ملاقات کی تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ دیکھتے ہی ان کو اپنی کتاب کے اندر جو آخری نبی کی نشانیاں، علامتیں، حلیہ مبارک تھا وہ فوراً فٹ معلوم ہوا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ محمد ہیں؟ تو آپ نے جواب میں ارشاد فرمایا جی ہاں۔ انہوں نے کہا کیا آپ کا نام احمد ہے؟ حضور نے فرمایا جی ہاں۔ تو ان لوگوں نے کہا کہ ہم آپ سے ایک سوال کرتے ہیں، اگر آپ نے اس سوال کا صحیح جواب دے دیا تو ہم آپ کا دین قبول کر لیں گے، مسلمان ہو جائیں گے۔ آپ نے ارشاد فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم دریافت کرو، پوچھو۔ تو انہوں نے کہا یہ بتاؤ کہ قرآن مجید میں سب سے بڑی گواہی کون سی ہے؟ قرآن مجید کے اندر، کتاب اللہ کے اندر سب سے بڑی شہادت، سب سے بڑی گواہی کون سی ہے؟ انہوں نے یہ سوال کیا تو حضرت جبریل علیہ السلام اسی وقت یہ آیت کریمہ جو میں نے آپ حضرات کے سامنے پڑھی اور ترجمہ کیا ہے، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 18، اس وقت لے کر کے حاضر ہوئے کہ شاہد اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ سب سے بڑی گواہی یہ ہے کہ اللہ کی توحید کی گواہی جو خود اللہ دیتا ہے، فرشتے دیتے ہیں اور علم والے دیتے ہیں۔ اللہ کی توحید کی گواہی سب سے بڑی گواہی یہ ہے۔ تو وہ دونوں اس آیت کو سننے کے بعد مسلمان ہو گئے۔ مسند احمد میں ایک حدیث ہے، روایت ہے، فرمایا کہ جو بندہ اس آیت کے متعلق فرمایا کہ جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے موقع پر میدان عرفات میں تھے، آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا تو اس وقت آپ نے یہ آیت بھی پڑھی، اور اس آیت کو پڑھنے کے بعد آخر میں فرمایا وَأَنَا عَلَىٰ ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ یا رب، اے میرے اللہ، اے میرے پروردگار، میں بھی اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ اور امام اعمش کی ایک روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ جو بندہ اس آیت کو جب بھی تلاوت کرے، پڑھے اور اس کے بعد یہ جملہ کہہ دے وَأَنَا عَلَىٰ ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ، کہ میں بھی اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، تو اللہ پاک اس کے سارے گناہ معاف فرما دیتے ہیں اور اس کے لیے جنت کا فیصلہ فرماتے ہیں۔ حضرت ابو ایوب انصاری حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صحابی ہیں کہ حضور ہجرت کے بعد سب سے پہلے ان کے مہمان بنے۔ جب حضور مکہ سے ہجرت فرما کے مدینہ طیبہ تشریف لائے اور آپ نے فرمایا میری اونٹنی کو چھوڑ دو، اس کی لگام کھلی چھوڑ دو، یہ اللہ کی طرف سے مامور ہے، جہاں اس کو اللہ کا حکم ہے یہ خود اس گھر میں اس دروازے پہ جائے گی۔ تو یہ اونٹنی آ کر کے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر بیٹھی تھی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے ان کے مہمان بنے، پھر جب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا گھر مبارک نہیں بن گیا، انہی کے گھر میں تشریف فرما رہے، مہمان بنے رہے۔ تو
تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کی ایک روایت ہے کہ جو بندہ فرض نماز کے بعد ایک مرتبہ سورہ فاتحہ، ایک مرتبہ آیت الکرسی اور یہ آیت کریمہ جو سورہ آل عمران کی آیت نمبر 18 ہے، اور اسی طریقے سے آگے سورہ آل عمران ہی کی آیت نمبر 26 اور آیت نمبر 27، قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ اس سے اگلی آیت بھی ساتھ بغیر حساب تک پڑھ لے تو فرمایا اللہ تبارک و تعالی اس کی 70 حاجتیں پوری فرماتے ہیں، سب سے کم حاجت یہ کہ اللہ اس کے سارے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ کتنا آسان عمل ہیں، اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان کے اہتمام کی توفیق عطا فرمائے۔ ذرا غور فرمائیں، یہاں 3 شہادتیں ہیں، ایک شہادت ہے خود اللہ کی، اور ایک شہادت ہے فرشتوں کی، اور ایک شہادت ہے اولی العلم۔ علماء نے اس آیت کے تحت اہل علم کی فضیلت ذکر کی ہے کہ اللہ نے اپنی شہادت و گواہی کے ساتھ، فرشتوں کی شہادت اور گواہی کے ساتھ علماء کی شہادت کو اکٹھے بیان کیا ہے۔ یہ عظمت ہے علماء کے لیے، یہ شان ہے اہل علم کی۔ اب اہل علم میں جو علماء ہیں وہ تو داخل ہیں ہی ہیں، اور جو بندہ اللہ کی توحید کو سیکھے اور اللہ کی توحید کو سیکھ کر کے اس کی توحید کا شاہد اور گواہ بنے، وہ بھی اہل علم میں داخل ہے۔ ہم جو دوسرا کلمہ پڑھتے ہیں اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ، یہ دوسرا کلمہ جو ہے یہ اسی بات کی شہادت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی خود آپ اپنی توحید کا گواہ ہے، اور اس کے لیے دلیلیں ایک انبیاء ہیں اور ایک کتابیں ہیں۔ انبیاء میں سے تمام نبی آدم علیہ السلام سے لے کر کے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام کے تمام نبیوں کے کلمے کا پہلا حصہ لا الہ الا اللہ، یہ اللہ کی توحید کی گواہی ہے۔ تمام انبیاء کے کلمے کا پہلا حصہ یہی ایک ہی ہے، دوسرے حصے میں فرق ہوا ہے، تبدیلی ہوا ہے۔ پہلا حصہ تمام انبیاء کے کلمے کا ایک ہی ہے، اور تمام کتابوں کے اندر بھی یہ حصہ موجود ہے۔ قرآن مجید کے اندر بھی کئی جگہ پر لا الہ الا اللہ موجود ہے، لا الہ الا ہوا، مختلف انداز و مختلف الفاظ میں اللہ کی توحید کی شہادت موجود ہے، اور تمام باقی آسمانی کتابوں میں اور انبیاء کے صحیفوں میں یہ شہادت موجود ہے۔ تو تمام انبیاء کی شہادت یہ اللہ کی طرف سے ہے، تمام کتابوں کی شہادت یہ اللہ کی طرف سے ہے، تو گویا نبیوں کا اور کتابوں کا شاہد ہونا یہ اللہ کا شاہد ہونا ہے۔ اور اللہ کی نورانی مقرب مخلوق فرشتے بھی اسی بات کی شہادت دیتے ہیں، یعنی ان کی تسبیحات کے اندر، ان کے ذکر کے اندر یہ شامل ہے کہ وہ کلمہ طیبہ کا ذکر کرتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اللہ تبارک و تعالیٰ سے درخواست کی کہ مجھے سب سے افضل ذکر بتلایا جائے، سب سے افضل کلمہ بتایا جائے، سب سے بہتر بات بتائی جائے، تو اللہ کی طرف سے یہی لا الہ الا اللہ بتلایا گیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے سوال کیا، یا باری تعالیٰ میں نے تو خاص ذکر کی درخواست کی ہے، افضل ذکر کی درخواست کی ہے، یہ تو وہ آپ نے بتایا جو سب پڑھتے ہیں، سب انبیاء کی تعلیمات کا حصہ ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ میرے ہاں اس سے بہتر کوئی کلمہ نہیں ہے۔ اب کتنا آسان ہے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ پڑھنا، لیکن افسوس ہے کہ مسلمان دنیا کی ساری باتیں سارا دن کرتا رہے گا، جب تک جاگتا رہے گا، بولتا رہے گا، لیکن کلمہ پڑھنے کی توفیق بہت کم خوش نصیب لوگوں کو ہوتی ہے۔ افضل الذکر لا الہ الا اللہ، اس لیے تمام خانقاہوں کے جتنے بھی بزرگ ولی اہل اللہ ہیں، پیر مرشد ہیں، سب سے زیادہ ذکر اسی کلمہ طیبہ کا کراتے ہیں۔
اس لیے کہ یہ سب سے بہتر کلمہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔